جناب اگر پی ٹی آئی کے پی کے میں الیکشن سویپ کر جائے تو الیکشن ٹھیک ہے، پنجاب میں 100 سے زیادہ سیٹیں لے جائے تو وہ الیکشن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. رانا ثناء اللہ ہار جائیں، عابد شیر علی ہار جائیں، روہیل اصغر ہار جائیں، شاد رفیق ہار جائیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہونا ہی تھا. یعنی ایک سانس میں دو باتیں کر رہے ہیں، الیکٹرل پروسیس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنی عادت پوری کر رہے ہیں، چونکہ جب 2018 میں آپ الیکٹ ہوئے تھے تب بھی آپ کے پاس، بخاری صاحب یہ تمام سر معاملات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ڈے سے چلتے ہی آ رہے ہیں، لیکن آج کا جو مجھے ایسا لگتا ہے ہاٹ ٹاپک یہی ہے جو سب لوگ تشویش پہ مبتلا ہے اس طرح سے، جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ کس منہ سے جائیں گے پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کے پاس، جبکہ ان کے بارے میں فضول باتیں کرتے رہے ہیں، ان کو فضول ناموں سے پکارتے رہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب بھی تو شروع سے ہی مخالف رہے ہیں پی ٹی آئی کے، پی ڈی ایم بنانے والے ہی ایگزیکٹلی اگر ہم کہیں تو مولانا صاحب بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور یقینی طور پہ یہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا. اس پہ مولانا صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، کیا ان کو اس میں پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ان کا جو مہاتما خان ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ بڑے لیڈروں کی نشانی ہے، لہٰذا ان کی تو بات ہی نہ کریں نا، وہ تو بیک اینڈ فورتھ ہوتے رہتے ہیں. مولانا صاحب کے بیک اینڈ فورتھ جانے کی اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے خوش نہیں ہیں. وہ کیوں خوش نہیں ہیں؟ بار بار وہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئرلی لڑنے نہیں دیا گیا. انہوں نے کل اپنی ایک پریس کانفرنس کی مثال بھی دی تھی کہ ایک نون لیگ کا امیدوار جو سرنڈر کر چکا تھا، جس نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اس کو 9 فروری کو اٹھا کے کہا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں. یہ انہوں نے مثال دی، ٹھیک ہے. دوسرا، انہوں نے اگر الیکشن سے پہلے ان کے بیانات پر آپ جائیں تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہمارے جلسوں پر اٹیک ہو رہے ہیں، ہمارے قافلوں پر اٹیک ہو رہے ہیں، وچ از اے فیکٹ، کوئی جھوٹ نہیں ہے. 4 اٹیک تو الیکشن سے ایک ہفتے کے دوران ہوئے ہیں پہلے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی وہ تو تاریخ پر بھی سیٹسفائی نہیں تھے. میں نے کہا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ابھی کرانا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بے پناہ جواز پیش کیے. کہیں انہوں نے کہا کہ موسم ٹھیک نہیں ہوتا اس بیچ میں، کہیں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات بہت ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے الیکشن ہونے میں کوئی قیامت نہیں ٹوٹ جائے گی، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، چونکہ الیکشن کمیشن نے فائنلی اس ڈیٹ سے ایگری کر لیا تھا، لہٰذا الیکشن تو اس تاریخ پر ہونے ہی ہونے تھے، اور وہ الیکشن ہو گئے ہیں. میرے خیال سے جو ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے بحیثیت قوم وہ ہے ٹو بی ریسپیکٹیبل اینڈ گریٹ لوزرز. ہم نہ ہر معاملے میں جیتنا چاہتے ہیں، ہمیں ہارنے کی نہ تمیز ہے، نہ ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی ہے. پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، جب کوئی جیت جاتا ہے تو لوز کرنے والا اس کو مبارکباد دیتا ہے. 1-2 مثالیں ہم نے دیکھی پہلی دفعہ یہاں، سعد رفیق نے اپنے مخالف کو مبارکباد دی ہے، اسی طرح سے 2-3 اور لوگوں نے اپنے مخالفین کو مبارکباد دی ہے. یہ ایک اچھی ابتدا ہے. وی مسٹ لرن ٹو بی ریسپیکٹیبل گریسفل لوزرس. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، دوسری بات جو ہے، بار بار میں دوسری بات کہتا رہتا ہوں، اسے تیسری چوتھی سمجھ لیا کریں آپ خود ہی. اینی وے، الیکشن کے سے پہلے الیکشن کے انعقاد کے بارے میں مختلف پارٹیوں کی مختلف پوزیشنز تھیں، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جلدی میں تھی تحریک انصاف. انہوں نے تو اس شوق میں اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑ دی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ پنجاب کی اسمبلی توڑ دی، کے پی کے کی توڑ دی، نیشنل اسمبلی توڑ دی تھی، یاد ہے؟ جی سر. تو ان کو بہت جلدی تھی. لیکن پھر یہ معاملہ کورٹوں میں گیا، پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا، الٹیمیٹلی 8 فروری طے ہوا اور الیکشن جو ہے وہ کرا دیے گئے. لیکن ذرا تھوڑا سا اس کا کمپیریزن کرتے ہیں 2018 کے الیکشن کے ساتھ. 2018 کے الیکشن میں کیا کیا ہوا؟ آر ٹی ایس بیٹھ گیا، جس سسٹم پہ رزلٹ اناؤنس ہونے تھے، بیٹھ گیا یا بٹھا دیا گیا. پولیٹیکل ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکال دیا گیا. رزلٹ 4 سے 6 دن بعد تک آتے رہے، تب تو کوئی نہیں بولا. اس دفعہ ایک رات میں ان کا خیال یہ تھا کہ 90,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ جو ہیں وہ 12 بجے تک سنا دیے جائیں. کیسے سنا دیے جائیں؟ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ تاثر غلط ہے کہ 5 بجے ووٹنگ ختم ہونے کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے. پوچھیں کیوں؟ 5 بجے پولنگ اسٹیشن میں اگر 10,000 بندہ بھی کھڑا ہے نا احاطے میں،
تو اس نے ووٹ دینا ہے. یہ ٹرانسپیرنسی کی تو بات ہوتی رہے گی. بخاری صاحب یہ کنفیوژن ہے, اس پہ آپ ہی روشنی ڈالیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب جو یہ سٹیپ لیا ہے پی ٹی آئی نے اور جے یو آئی میں, جو ممکن امکان لگ ہی رہا ہے کہ اتحاد ہو جائے گا, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے, پہلی بات تو یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو لگ رہا ہے کہ مل کر پریشرائز کر سکتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کر, اور دوسری بات یہ جو کے پی میں ان کی جو سیٹس کا جو معاملہ ہوا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے وہاں پر بڑے مارجن سے ون کیا ہے, دیکھیے تو ان کو امید تھی کہ وہاں پر ان کو سیٹیں مل جائیں گی, مگر ایسا نہیں ہوا, تو اب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے میں کبھی بھی اچھا اسٹوڈنٹ میتھمیٹکس کا نہیں رہا ہوں. میں نے تو ساری زندگی جو ہے جتنی بھی کلاسیں پڑھی ہیں 3rd ڈویژن رہا ہوں میں, مجھے اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے. تھوڑا سا ہم جنرلی اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ فرض کیجئے جے یو آئی مل گئی, 7 سیٹیں ہیں شاید ان کے پاس, اور 92 ان کے پاس ہیں, کتنی ہو گئی 99 100 کر لیں, بنا لیں گے حکومت. تو یہ جو خواب دیکھنے پہ تو کہتے ہیں نا کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن خواب جو ہیں وہ ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے زمینی حقائق بہت ضروری ہیں. زمینی حقائق ان کے ساتھ نہیں ہے. نمبر آف وہ سیٹس اپوزیشن کے پاس یا دوسری پارٹیاں جو ہیں مل کے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر مل جائے تو دے آر ان اے پوزیشن ٹو فارم دا گورنمنٹ.